حضرت سیدنا سفیان بن زیاد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت متقی اور پرہیزگار تھے اور خرید و فروخت کے معاملے میں سخت چھان بین اور بریک بینی سے کام لیتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ منورہ سے ایک شخص اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے کوفہ آیا۔ ایک خاص قسم کا کپڑا چاہیے تھا۔ اسے بتایا گیا کہ یہ خاص قسم کا کپڑا جو ہے یہ آپ کو صرف امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاپ پر ہی ملے گا، آپ کی دکان پر ہی ملے گا۔ اور لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ آپ کو ان سے زیادہ بھاؤ تاؤ کرنے کی حاجت نہیں پیش آئے گی، وہ لیتے معمولی سا منافع لیتے اور کپڑا دے دیں گے آپ کو۔ یہ شخص حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شاپ پر پہنچا، آپ کی دکان پر پہنچا۔ اس وقت آپ تشریف فرما نہیں تھے، آپ کا شاگرد تھا۔ اس شخص نے وہ مخصوص کپڑا جو اس کو چاہیے تھا اس نے وہ منگوایا اور اس کی قیمت پوچھی تو اس شاگرد نے 1000 درہم بتائی۔ اس شخص نے کوئی بھاؤ تاؤ نہیں کیا کیونکہ لوگوں نے بتایا تھا کہ آپ کا ریٹ مناسب ہی ہوتا ہے۔ اس نے آپ کے شاگرد کو امام اعظم ابو حنیفہ سمجھتے ہوئے 1000 درہم دیے اور کپڑا لیا اور چلا گیا۔ اب جب حضرت امام اعظم ابو حنیفہ شاپ پر تشریف لائے اور کسی موقع پر کچھ دنوں کے بعد آپ نے وہ کپڑا طلب کیا تو آپ کے وہ جو شاگرد تھا، جو لڑکا تھا جو آپ کی شاپ پہ کام کرتا تھا، اس نے کہا وہ تو میں نے بیچ دیا۔ کہا کتنے کا بیچا؟ کہا 1000 درہم کا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس سے خفا ہوئے۔ فرمایا میری شاپ پر، میری دکان پر میرے ساتھ رہتے ہو اور لوگوں کو دھوکہ دیتے ہو۔ آپ نے اسی بنا پر آپ نے اس کو اپنی دکان سے فارغ کر دیا اور پھر خود 1000 درہم لے کر آپ مدینہ منورہ پہنچے۔ وہ شخص مدینہ منورہ سے شاپنگ کے لیے آیا تھا اور کوفہ سے آپ سے وہ کپڑا خرید کر واپس مدینہ منورہ چلا گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 1000 درہم لے کر اس شخص کو تلاش کرنے کے لیے کوفے سے مدینہ پہنچے۔ آپ اس شخص کو تلاش کرتے رہے۔ ایک جگہ اس شخص کو آپ نے اسی کپڑے کی چادر اوڑھے ہوئے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بھی نوافل پڑھنا شروع کر دیے۔ وہ نماز سے فارغ ہوا تو آپ نے فرمایا یہ جو کپڑا تم نے اوڑھ رکھا ہے یہ میرا ہے۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس شخص نے کہا کہ میں یہ کپڑا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دکان سے کوفے سے خرید کر لایا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ میں ہی ابو حنیفہ ہوں اور تم میری ہی دکان سے یہ کپڑا خرید کر لائے ہو، لیکن تم جو یہ کپڑا خرید کر لائے ہو یہ 1000 درہم کا نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم اپنے پیسے لے لو اور مجھے یہ کپڑا واپس دے دو۔ اس شخص نے کہا میں تو یہ کپڑا کئی بار پہن چکا ہوں اور مجھے اچھا نہیں لگ رہا کہ میں اب کپڑا آپ کو واپس دوں، اگر آپ چاہیں تو مزید اور پیسے لے لیں۔ آپ نے اس سے فرمایا میں زیادہ پیسے نہیں لینا چاہتا، کپڑے کی اصل قیمت 400 درہم ہے اور اگر تم چاہو تو 600 درہم واپس لے لو اور یہ کپڑا تمہارا ہی رہے گا، یا پھر تم اپنے 1000 درہم لے لو اور مجھے کپڑا واپس دے دو، جو تم نے استعمال کیا میں تمہیں اس کی اجازت دے دیتا ہوں۔ اس شخص نے کپڑا دینے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا اس کپڑے کو میں 1000 درہم ہی لینے پر راضی ہوں، لیکن آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے انکار کیا۔ آخر کار اس شخص نے کہا کہ اگر ایسا ہی ہے تو آپ 600 درہم مجھے دے دیجئے۔ چنانچہ آپ نے اسے 600 درہم دیے اور کپڑا اس کے پاس چھوڑ کر کوفہ واپس تشریف لے آئے۔ مدنی چینل کے ناظرین آپ غور کیجیے کہ ہمارے بزرگان دین کا، ہمارے اسلاف کا، ان اللہ والوں کا کام کرنے کا، بزنس کرنے کا انداز کیسا تھا کہ اگر آپ کی غیر موجودگی میں آپ کا کوئی شاگرد، آپ کا کوئی دکان میں موجود لڑکا اگر کسی کے مہنگے داموں کپڑا فروخت کر دیتا تو آپ اس شخص کو تلاش کرتے اور آ کر اس کو واپس اس کی قیمت دیتے۔ یہ تھا ہمارے اسلاف کا انداز۔